تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ جو شوق کر رہے ہیں وہ آپ برڈس کا کریں، اونلی لو برڈس کا نہ کریں. آپ ہابی کریں برڈس کی کریں، صرف لو برڈس کی نہ کریں. اور دوسرا، ہر طرح کا برڈ ہونا چاہیے. اور لو برڈس میں بھی پھر اگر آپ بات کرتے ہیں اونلی لو برڈس کی بات کریں تو لو برڈس میں تو کتنی موٹیشن ہے. کس نے کہا تھا کہ آپ اونلی جو ہے کریمینو لگا کے بیٹھ جائیں یا آپ البائنو لگا کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے جی، اور اسی کے اوپر آپ کام کرتے رہیں. پچھلا پورا سال لوگ اسی بات پہ لگے رہے کہ موٹیشن نہ لگائیں، موٹیشن نہ لگائیں، موٹیشن اتنا گرتا ہے، موٹیشن اتنا گرتی ہے. سارے ہی لوگ مطلب کمرشل پہ آ گئے. تو ظاہر سی بات ہے جب سب کمرشل پہ آئیں گے تو آٹومیٹلی جب زیادہ مطلب ہے سپلائی آئے گی تو آٹومیٹلی ریٹس تو لو ہوں گے، لیکن اتنے بھی لو نہیں ہو کہ آپ کو نقصان ہو جائے. پھر ہر بندے کا اپنا ایک ریٹ ہوتا ہے. پھر برڈس کی کوالٹی کا ریٹ ہوتا ہے کہ برڈ کا ایج کتنی ہے، برڈ کی کوالٹی کتنی اچھی ہے، برڈس کی بلڈ لائن کیسی ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر برڈس جو ہے اس کا ریٹ بنتا ہے. تو ہمارے یہاں نیو فینسر جو ہوتے ہیں لالچ میں آ کے کسی شاپ کیپر سے، کسی بروکر سے، یا ایڈ لگی فیس بک پہ، اس نے کہا جی میں نے پوچھا تھا ایک بڑے بلڈر سے، اس نے کہا تھا یہ 50,000 کا ہے، یہ مجھے 30,000 روپے میں مل رہا ہے، تو مجھے جو ہے وہ بلڈر لوٹ رہا ہے. تو اس قسم کی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں. اور اس نے پھر لالچ کر کے وہ بغیر پوچھے یا کسی سے پوچھا ہو 30,000 روپے میں لے لیا. اب وہ جب برڈ ہاتھ میں آیا تو اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ برڈ کیسا ہے، کیونکہ اس نے برڈ دیکھا ہو تو پتہ لگے نا کہ اس کا سائز اچھا ہے کہ نہیں ہے، بلڈ لائن کیسی ہے کیسی نہیں ہے. پھر وہ پراپر بریڈ نہیں کرتے، بریڈ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بچے مر جاتے ہیں، یا وہ برڈ خود ہی مر جاتا ہے. اس میں بہت سی ڈیزیز ہوتی ہیں، انفیکٹڈ برڈز ہوتا ہے، کیریئر ہوتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. آپ پھر لالچ کرتے ہو کم پیسوں کا، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب ان سب چیزوں کا سلوشن جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا. اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو سلوشن بتایا جائے. تو نیو فینسرز کوشش کریں کہ جو شخص پراپر فارم بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، جس بریڈ کروا رہا ہے، جس کی ایوری ہے، آپ اس سے برڈ جو ہے پرچیز کریں. ایک مرتبہ آپ خود جائیں، اس کا گھر دیکھیں، اس کی ایوری دیکھیں. ہاں اس کے بعد اگر آپ کو برڈ کی ضرورت ہے تو پھر آپ کارگو بھی کروا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ کے لیے ایزی ہے تو آپ کو ہر دفعہ خود جا کے برڈس لینا چاہیے. برڈس کے ماں باپ کو دیکھیں، برڈس کا سائز دیکھیں، برڈس کو اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھیں برڈس کیسا ہے کیسا نہیں ہے، رنگ نمبر پراپر دیکھیں، اس کا ریٹ پوچھیں. اگر سمجھ آئے تو آپ لے لیں، نہیں سمجھ آتا تو آپ نہ لیں. لیکن یہ جو بھائی گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کارگو کروا لیتے ہیں کہ تھوڑا سا کرایہ بچانے کے چکر میں، اور پھر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ شخص کون سا ہے، وہ پراپر بریڈ کروا بھی رہا ہے کہ نہیں کروا رہا. تو بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو فارم سے برڈ لے جاتے ہیں، گھروں میں رکھ کے پھر آگے سیل کر رہے ہوتے ہیں. اب میں نے تو ایسا بھی دیکھا اپنی مطلب لائف میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک بروکر تھا. تو میں جب اس کے گھر گیا، مطلب ایڈ لگی فون پہ، تو مجھے بھی اس وقت اتنا تجربہ نہیں تھا، تو میں بھی بھاگ پڑا اور میں کہاں پہنچ گیا، گجرانوالہ پہنچ گیا لینے کے لیے برڈ. جب میں برڈ لینے کے لیے گیا تو اس نے اپنے روم کے اندر برڈ لگائے ہوں، باکس بھی لگائے ہوں، وہ پراپر بریڈ بھی کروا رہا ہو. مطلب انڈے آئے ہوئے تھے، بچے نہیں تھے، انڈے تھے. میں نے یہاں پہ یہ غلطی کی دیکھنے میں کہ اس وقت میں نہیں آیا تھا کہ اب بچے بھی تو ہونے چاہیے نا، خالی صرف انڈے پڑے ہوئے. تو اب وہ جب میں گیا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ برڈ آپ کو مل جائے گا، یہ بریڈر پیئر بھی آپ کو مل جائے گا، جو انڈے پہ بیٹھا یہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. تو اب جب میں خود بریڈ کرانا شروع کیا تو جب جو برڈ بریڈ کر رہا ہوتا ہے وہ ہم کبھی بھی نہیں بیچتے کسی کو، دوگنے پیسے میں بھی نہیں بیچتے. تو اب وہاں سے میں نے مار کھائی. میں نے دیکھا کہ یہ بندہ بریڈ کروانے والا ہے، لیکن اندازہ بعد میں مجھے ہوا جب میں سے برڈ خریدے کہ یہ تو شخص بروکر ہے. تو وہ جگہ جگہ سے برڈ اٹھاتا ہے اور لا کے وہ اپنے گھر میں اس نے کیج لگائے ہوئے وہاں چھوڑ دیتا ہے. چھوڑنے کے بعد اب وہ ایسا سیل بھی ہو رہتے ہیں، اور جو سیل نہیں ہوتے وہ باکس میں جانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایگ لے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے وہ نیو فینسر اس کے پاس آتا ہے لینے کے لیے تو وہ سمجھتا ہے اس نے خود بریڈ کروا رہا ہے. تو ایسے بھی لوگ دھوکہ کرتے ہیں. اور بہت سے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بریڈر پیئر نہیں ہوتے، باکس لگا کے بریڈر پیئر بنا کے لوگوں کو بیچ دیتے ہیں اور دگنے پیسے وصول کر لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں جتنی بھی پاکستان میں فیلڈ ہے نا، اس میں دھوکہ بہت ہے. ہم بے ایمانی بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. جب ہم دھوکہ کرتے ہیں تو پھر وہ ہم دوروں کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں، کسی وقت پھر ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی کاروبار جو ہے خراب نہیں ہوتا، ہم اس کو خود خراب کرتے ہیں، اپنا اعتماد خراب کر دیتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ بے ایمانی کی وجہ سے. ہاں اگر آپ نے شوق میں ایک دو پیئر لینے ہیں تو وہ آپ کسی بھی شاپ کیپر سے کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے تو پھر اتنا کرایہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایز اے بزنس اور ایک اچھی ہابی کے طور پہ لینا چاہتے ہیں، اچھے برڈس رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ فارم وزٹ کریں اور پھر جا کے آپ برڈ کو پرچیز کریں. اور مسلسل ایک ہی فارم سے بھی برڈ نہ لیں، کیونکہ بلڈ لائن پھر سیم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کوشش کریں کہ اچھے فارمر سے آپ برڈس جو ہے مختلف سے لیں. ہاں جب آپ کا اس میں اعتماد بن جائے، اچھے لوگ ہوں، پھر بار بار آپ کو ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کا برڈ جو ہے وہ کارگو کروا سکتے ہیں.
لیکن فرسٹ ٹائم اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو کار کو کروانا چاہیے۔ ابھی بہت سے لوگوں میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے فارمر ہیں جن کا نام ہے پاکستان کی مطلب ہے کہ ایگریکلچر فیلڈ کے اندر، ان سے بھی جب میری ڈسکس ہوئی تو پتہ یہ لگا کہ بہت سے لوگ نام کی وجہ سے برڈ منگوا لیتے ہیں، پھر انہی لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ بڑا شخص ہے، اس کا نام اچھا ہے تو اس نے میرے ساتھ یوں کیا، اس نے یوں کیا۔ بھائی اس نے نہیں کیا ہوتا آپ کے ساتھ، اس نے آپ کو ٹھیک دیا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو بریڈ لینی آتی نہیں تو کیسے آپ کے پاس بریڈ آئے گی؟ تو کوشش یہی کریں کہ پہلے برڈ کو آپ رکھنا سیکھیں، اس کی بریڈ لینا سیکھیں، ہلکے برڈ لے کے یعنی کم پیسوں والے لے کے، پھر آپ ایسا ایسا جو ہے وہ اپنے مہنگے برڈ لینا شروع کر دیں۔ یکدم آپ لالچ میں آ کے اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے اپنے کاروبار کو ختم کر کے اور اس کاروبار میں یکدم آ کے ایسا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے، اگر کہیں پرابلم ہے تو اس میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کیا جائے۔ تو اسی لیے میں اس ویڈیو بناتا ہوں کہ لوگوں کو بھلے کے لیے کام کیا جائے، لوگوں کو سکھایا جائے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کا کام کرنا ہے لب برڈ کا، اور کیسے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر بھی کریں، اس پہ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں آپ، اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔